ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. صلوا يا قومنا بل سلموا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. انتہائی تکریم اور تعظیم کے لائق تمام سامعین و ناظرین، اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف جس ذات کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، اس کے کرم جیسا کسی کا کرم نہیں، اس کی عطا جیسی کسی کی عطا نہیں، اس کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت نہیں، اس کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں۔ اللہ ذوالجلال کی رحمت دیکھیں، بوڑھا ہے جس کی آنکھوں کے ابرو لٹک گئے، چہرے کی بہار ختم ہو گئی، ہاتھوں میں زور آ گیا، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، زبان میں لکنت آ گئی، گھر والوں نے بے گھر کر دیا، وہ بوڑھا ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری، لیکن اس کی رحمت دیکھیں، وہ پھر بھی اپنے در سے اس بوڑھے کو ہٹاتا نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَوْ كَانَ مِثْلَ الذُّبَابِ، مکھی کے سر کے برابر، وہ اللہ تبارک و تعالی کی چوکھٹ پر آ کر آنسو برسا دے، رب تبارک و تعالی کی ذات اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جیسا رب سخی ہے کائنات میں، ایسا کوئی سخی بھی نہیں۔ پارہ نمبر 13
اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیات میں دو مثالیں بیان کی ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے پاکیزہ کلمہ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے۔ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، فرمایا یہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ اصلها ثابت، اس درخت کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں پیوست ہیں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس درخت کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسے درخت کی مثال دے رہا ہے، پاکیزہ درخت جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، پیوست ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ ایسا درخت کیا فائدہ دیتا ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، فرمایا وہ درخت اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پاکیزہ پھل دیتا رہتا ہے۔ وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں ہیں، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، وہ ایسا پاکیزہ درخت ہے کہ وہ ہر وقت پاکیزہ پھل دیتا رہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس نصیحت سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ایک اور درخت کی مثال دی، وہ ایسا درخت ہے جس کو قرآن میں خبیث کہا ہے، ناپاک درخت کہا ہے۔ نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، فرمایا جس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہے، اس کے لیے زمین میں کوئی قرار نہیں ہے۔ یثبت اللہ، اللہ ایمان والوں کو دنیا میں ثابت قدم رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور آخرت میں بھی وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی ان آیات مبارکہ میں دو مثالیں بیان کی گئی ہیں، ایک پاکیزہ درخت کی مثال، ایک خبیث درخت کی مثال۔ جب ہم نے ترجمہ سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ درخت ایمان والوں کو بنایا ہے اور
خبیث درخت اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کو بنایا ہے۔ یہ اوریجنل اللہ تعالی کا کلام ہے۔ کھجور کا درخت ہے، دوسری تفسیر کیا ہے؟ وہ مومن کا دل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت کو خبیث درخت کہا ہے، فرمایا اس سے مراد منافق آدمی کا قلب ہے۔ کس کا قلب ہے؟ منافق آدمی کا قلب ہے۔ دو تفسیریں جب سامنے آئی، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے اپنی مجلس میں ایک سوال کیا کہ صحابیوں، ایسے درخت کے بارے میں مجھے بتاؤ جس کے پتے نہ گرتے ہو۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموش رہے، جبکہ اس سوال کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو آتا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو، لیکن وہ خاموش رہے۔ بعد میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا جس طرح کھجور کا درخت ہے یہی مومن کی مثال ہے۔ بس یہ دو لفظ آج کے جمعہ میں ہم نے سمجھنے ہیں۔ کھجور کا درخت، اس کے پتے نہیں گرتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو تشریح دی ہے کہ مومن جو ہے وہ کھجور کے درخت کی مانند ہے، کھجور کے درخت کی مانند ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کا درخت پتھر بھی کھاتا ہے، سنگریزے بھی کھاتا ہے، اس کو زخمی بھی کیا جاتا ہے، لیکن تمام صعوبتوں کے بعد وہ لوگوں کو پھل کھلاتا ہے۔ آپ کا مشاہدہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جس کھجور کے درخت پہ پھل لگا ہو، نیچے سے انسان پتھر اٹھا کر کھجور کو مارتا ہے تاکہ پھل نیچے گرے۔ کھجور کا درخت زخمی ہوتا ہے، صعوبتیں اٹھاتا ہے، لیکن پتھر مارنے والے کو وہ پھل دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکے کھڑے سچے مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ کیا مقصد ہے؟ لوگ اس کو برا کہیں، لوگ اس کو ستائیں، لوگ اس کو پتھر ماریں، لوگ اس پر الزام تراشی کریں، فرمایا مومن کی شان یہی ہے، وہ خاموش رہتا ہے۔ دوسری مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، مثل المؤمن، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں پیوست ہوتی ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں بلند ہوتی ہیں۔ فرمایا مثل المومن، مومن کی مثال یہی ہے، مومن کے اعمال آسمان میں
حاضر ہوتے ہیں مومن کے قدم زمین پر مضبوط ہوتے ہیں۔ تیسری مثال یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا جو آدمی درخت سے پھل توڑتا ہے وہ کھجور کے گلے میں رسا ڈالتا ہے، رسا ڈال کر پھلوں تک پہنچتا ہے، سہارا بھی کھجور کا لیا، جب پھلوں تک پہنچ جاتا ہے تو کھجور کا درخت اتنا سخی ہے اس کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے، اس کو پھل بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا مثل المومن، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ اب پھر قرآن کی وہی آیت سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 مثل کلمات طیبہ، فرمایا ایک پاکیزہ درخت ہے، ومثل کلمات خبیثہ، ایک خبیث درخت ہے۔ مومن کے قریب جاؤ گے، اس کی صحبت اختیار کرو گے، فرمایا پاکیزہ پھل ملے گا، روحانیت ملے گی۔ خبیث آدمی کے پڑوس میں جاؤ، خبث ملے گا۔ قرآن نے بتایا ہے مومن کے دامن میں آؤ گے فیض ملے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کتے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ساتھ آپ سے پوچھا گیا حضور یہ ناپاک ہے، فرمایا مجھے پتا ہے ناپاک ہے لیکن یہ معاف نہیں رہا، یہ مجھے اذیت، یہ برے دوست سے کئی درجے بہتر ہے۔ برے دوست سے میں کسی برے آدمی کی صحبت میں بیٹھ جاؤں گا تو وہ میرا ایمان بگاڑ دے گا، وہ میرے اندر کو ختم کر دے گا۔ آئیے حدیث نمبر 2، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ذل، دنیا ایک سایہ ہے۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، سائے کا ایک اصول ہے، ایک فروع ہے، ایک شکل ہے، ایک صورت ہے۔ آپ دوپہر کے وقت دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، سورج آپ کے سر کے اوپر ہوگا، آپ کا سایہ قدموں میں آ جائے گا۔ الدنیا ذل، دنیا سایہ ہے، دنیا سایہ ہے۔ قرآن سے پوچھیں، قرآن فرماتا بصراطا منیرا، تمہارا نبی چمکتا ہوا سورج ہے، چراغ ہے، ارے نبی کو سر پہ رکھ، ساری دنیا تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ الدنیا ذل، دنیا ایک سایہ ہے، دنیا ایک چلے جائیں سورج کے نیچے،
آپ کا سایہ آپ کے پاؤں میں آ جائے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں آقا کو سر کا تاج سمجھ ساری دنیا قدموں میں آ جائے گی۔ دوسری تفسیر، سائے کا ایک اور اصول ہے، سورج کی طرف ابھی جا کر آپ منہ کریں، جب سورج کی طرف آپ منہ کریں گے سایہ آپ کا آپ کے پیچھے چلا جائے گا، سایہ پیچھے چلا جائے گا۔ الدنیا ذل، کیا میرے آقا کی فصاحت و بلاغت ہے، دو لفظوں کے اندر آقا کریم نے علم کا خزانہ رکھ دیا ہے۔ فرمایا سورج کی طرف کر رخ، کیا مقصد ہے؟ سورج میرے آقا کی ذات ہے، مصطفیٰ کی طرف اپنا چہرہ کر، جب مصطفیٰ کی طرف چہرہ کرے گا فرمایا دنیا ذل، دنیا سایہ ہے، ساری دنیا میرے پیچھے آ جائے گی۔ تیسری تفسیر، نعرے لگائیں لیکن کم لگائیں، زیادہ ہم کیا قرآن حدیث سنیں۔ ہمارا مدعا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث کو ہم سمجھیں۔ یہ میری آپ سے عرض ہے، التجا ہے، الحمدللہ ہم سب یا رسول اللہ کہنے والے ایک ہیں، کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ اس میں تضاد ہے۔ الحمدللہ ہم سب کیا ہیں؟ یا رسول اللہ کہنے والے ایک ہیں۔ لگائیں لیکن قرآن حدیث بھی سنیں، کم لگائیں۔ نمبر 3، الدنیا ذل، دنیا ایک سایہ ہے۔ تیسرا اصول، آپ سورج کی طرف پیٹ کر دیں، سورج کی طرف پیٹ کر دیں، آپ کا سایہ کہاں آئے گا؟ آگے آ جائے گا۔ سورج کی طرف آپ نے پیٹ کر دی، آپ کا سایہ آگے آ جائے گا۔ اب سورج پھر میرے آقا کی ذات چمکتا ہوا سورج، جب آقا کی ذات کو آپ نے پیٹ کر دی پھر دنیا آگے بھاگتی رہے گی، دنیا تیرے ہاتھ میں کبھی نہیں آئے گی۔ اپنا روک کر گنبد خضرا کی طرف دنیا تیرے قدموں میں رہے گی۔ آج کے جمعہ المبارک کی آخری بات، ایک صوفی کی زبانی، 6 صدی کے وہ صوفی ہیں جن کا نام ہے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ زندگی میں آج پہلی مرتبہ مدنی مسجد کے منبر سے سنا رہا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک یمن میں رہنے والے نوجوان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بڑا دل لگی والا ہے، وہ عشق والا ہے، وہ پیار والا ہے، وہ محبت والا ہے۔ فرماتے ہیں میں یمن کی جانب چل پڑا، اس لیے گیا کہ دل کے ٹوٹے ہوئے کنیکشن دوبارہ جڑ جائیں۔ کہتے ہیں یمن میں پہنچا، مجھے بتایا وہ بڑا عقل مند ہے، وہ دانا ہے، وہ عاجزی والا ہے، وہ شفقت والا ہے، وہ پیار والا ہے، لیکن غار میں رہتا ہے۔ غار میں فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا غار کہاں ہے؟ میں جب غار کے دروازے پر پہنچا، شاب علیہ
آثار الصالحین، فرمایا غار کے دروازے پر پہلے ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا. اسے بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں اللہ والا ہوں، اسے بتانے کی کہ میں کیوں معین الدین اجمیری کبھی چھپے نہیں رہتے، ولی کبھی چھپے، ولیوں کی باتیں نہیں، چہرے بتاتے ہیں کہ یہ لگی والا ہے، اس کے من میں ساجن بستا ہے، اس کے دل میں دنیا نہیں محبت خزرہ والا بستا ہے. فرماتے اس کا چہرہ بتا رہا تھا اس نے اپنے اندر ساجن کو بسا رکھا ہے، اس کے اندر محبوب کے جلوے اترتے ہیں. فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا وَمَنْظَرُ الْخَائِفِينَ، وہ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر اللہ کے ڈرنے کے نشانات تھے، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا. مُسْبِرُ اللَّوْنِ، بیمار نہ تھا لیکن رنگ اس کے چہرے کا بدل چکا تھا. اعمش العینین، وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا نہیں تھا لیکن اس کی آنکھیں بتاتی تھی کہ رات پڑے تے بے دردانو نیند پیاری آوے اتے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگہ دے. سبحان اللہ. اس کا چہرہ بتا رہا تھا یہ رات کو سوتا نہیں، یہ اللہ کے دربار میں تڑپتا رہتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ناحی الجسم من غیر سقم، بیمار نہیں تھا لیکن جسم کمزور ہو چکا تھا، کسی کے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا، یحب الوحدہ، تنہائی پسند تھا، اس کو کسی کے ساتھ مزہ نہیں آتا تھا بیٹھنے میں. فرماتے تھوڑی دیر ہوئی فخرج شیخ، جس لگی والے کا نام سن کے گیا تھا نا کہ دلوں کا علاج کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے کنیکشن جوڑتا ہے، تھوڑی دیر ہوئی وہ صوفی غار سے باہر نکلا. جب وہ صوفی غار سے باہر نکلا فَقَطَرَ إِلَيْهِ الشَّابُ، وہ نوجوان جو غار کے دروازے پہ کھڑا تھا وہ صوفی کی طرف لپکا، جا کر عرض کرنے لگا وَمُعَالِجِينَ لِأَوْجَاعِ الذُّنُوبِ، حضور بڑی دور سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے آپ دلوں کا علاج کرتے ہیں، میرا دل بیمار ہے، میں علاج کروانے کے لیے آیا ہوں. اس صوفی نے اس کی طرف دیکھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اس صوفی نے چہرہ اٹھا کر دیکھا یہ کون ہے جو دل کا علاج کروانے کے لیے آیا ہے. یضطرب کالبرقۃ فی ریح عاصف، جیسے سردی جاتی ہے، گرمی آتی ہے، درختوں کے پتے جھوم جھوم کر گرتے ہیں، جب ولی نے نگاہ ڈالی اسی طرح آنے والا تڑپنے لگا. جب تڑپنے لگا ولی نے ہاتھ رکھا سینے پہ، ہاتھ رکھنے کے بعد افاقہ ہوا تو وہ آنے والے نے پوچھا حضور ما علامات المحب، ذرا اتنا بتا دیں عاشق کی نشانی کیا ہے، ذرا اتنا بتا دیں عاشق کی نشانی کیا ہے. تو صوفی نے کہا وَأَلَّا يَرَاكَ أَحْدًا سِوَاهُ، فرمایا عاشق کی نشانی یہ ہے
وہ اکیلا تنہائی میں پڑا رہتا ہے، وہ گنبد خضرا والے کو دیکھتا رہتا ہے، گنبد خضرا والا اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ حضور دوسری نشانی کیا ہے؟ اس صوفی نے کہا وَاللَّا يَسْكُنَ قَلْبُكَ إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا دوسری نشانی یہ ہے اس کو کسی چیز سے سکون نہیں ملتا۔ عاشق مچھلی کی مانند ہوتا ہے، مچھلی کو سونے میں رکھ دیں اس کو چین نہیں ملے گا، چاندی میں رکھ دیں چین نہیں ملے گا، زر و جواہر میں چھوڑ دیں چین نہیں ملے گا۔ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ کہا عاشق کی نشانی یہ ہے یا اس کے سامنے محبوب کا نام لیا جائے یا اس کو محبوب کی گلی میں چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا پھر تو دیکھے گا جو عاشق ہے نا اس کو محبوب کی گلی کا کتا بھی نظر آ جائے گا، نہ دوڑ کر اس کتے سے بھی پیار کرے گا۔ کیوں؟ محبوب کی گلی کا کتا ہے۔ جب وہ صوفی نے یہ ضرب لگائی نا وَجَرَّتْ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ، آنکھوں میں جو سمندر تھا نا وہ بہنے لگا۔ اس صوفی نے پھر نگاہ ڈالی کہ لوہا گرم ہو گیا ہے، لوہا گرم ہو گیا ہے۔ اس صوفی نے کہا فقال الشیخ یا فتن درجۃ المحبین رفیعۃ لیس فوقها درجۃ، کہا نوجوان عاشقوں کے بہت سارے درجے ہیں لیکن سب سے بڑا درجہ یہ ہے بندہ محبوب کے نام پہ قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا فتن درجۃ المحبین، عاشقوں کے بہت بڑے بڑے درجے ہیں لیکن سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ بندہ محبوب کے نام پہ قربان ہو جائے۔ کہا سن، جو عشق کی سواری پہ سوار ہوتے ہیں کالطرفۃ العین، ساری سواریاں راستے میں چھوڑ دیتی ہیں لیکن عشق کی سواری سیدھا گنبد خضرا پہ پہنچا دیتی ہے۔ پھر اس نوجوان نے پوچھا حضور کوئی اور نشانی بیان کر دیں، عاشق کی کوئی اور نشانی بیان کر دیں۔ اب اس صوفی نے کہا ان المحبین شق لهم عن قلوبهم فابصروا بنور القلب الى اللہ، کہا سن جو عشق مصطفیٰ میں تڑپتے ہیں مچلتے ہیں محبوب کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، فرمایا اللہ ان کے دل کو شق کر دیتا ہے، ایک آنکھ پیدا کر دیتا ہے دل میں، اس دل کی آنکھ سے وہ محبوب کے جلوے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ذمہ داری سے مستند عربی کی کتب سے بیان کر رہا ہوں، کسی کو اعتراض ہو میں ذمہ داری سے دفاع کرتا ہوں۔ سن، ایک آنکھ ہوتی ہے نظر کی اور ایک آنکھ ہوتی ہے بصر کی۔ جو نظر کی آنکھ ہے وہ 1.5 میل تک جاتی ہے، جو بصر کی آنکھ ہے وہ احمد جمیل تک جاتی ہے۔ بندہ کہیں بھی ہو، بندہ، اس لیے خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالی عنہ کوٹ مٹھن شریف والوں نے فرمایا تھا تتی تھی جوگن چودار پھراں
سندھ پنجاب تے مار گراں سج برت شہر بازار گراں بتا یار ملن کہیں سانگ سبق. کیا مقصد ہے؟ محبوب پورے پاکستان میں گھومتا ہوں، کبھی تھی جاؤ چودار گھنا 4 سمتوں میں گیا ہوں، ہند بھی گیا، سندھ بھی گیا، پنجاب بھی گیا، جنگلوں میں بھی گیا. کیوں؟ بتا یار ملن کہیں سانگ سبق. محبوب آپ کو پانے کے لیے میں نے زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا. پھر آپ فرماتے ہیں خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں محبوب میں ازل سے آپ کے نام پر جان قربان کر کے آیا. میں ازل سے کوئی مفت خرید کرے یا ساکوں. آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی مفت خرید کر لے ہم سارے کام کریں گے. حضور کیا کام کریں گے؟ فرمایا برتن بھی دھوئیں گے، کپڑے بھی دھوئیں گے، گھر میں جھاڑو بھی لگائیں گے، بس ایک شرط ہے جو خریدے صبح شام ہمیں بٹھا کر اپنے آقا کی باتیں سنا دیا کرے. میرے بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے ساتھ جس کے ساتھ کسی کو عشق ہوتا ہے اس کی نقلیں بھی اتاری جاتی ہیں. کیا؟ اس کی دعویٰ تو ہم کریں عاشق رسول ہونے کا لیکن نماز نہ پڑھیں. دعویٰ تو ہم کریں عاشق رسول ہونے کا، زبان درازی کریں. دعویٰ تو ہم کریں عاشق رسول ہونے کا لیکن محلے والے ہم سے کم ہوں. دعویٰ تو ہم کریں عاشق رسول ہونے کا لیکن ہمارا کریکٹر درست نہ ہو. تو یاد رکھیں آقا سے محبت کرو، یہ ایمان کا فریضہ ہے، یہ ایمان کا فریضہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ آقا کی اداؤں کو بھی اپنایا کرو. ٹائم ختم ہو چکا ہے، بالکل 50 ہو چکے ہیں. پھر انشاءاللہ